سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر میں اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک ایسا علاقہ آیا، ایسی زمین آئی جو چٹیل میدانوں کی طرح زمین تھی، نہ کوئی سبزہ، نہ کوئی درخت، نہ کوئی گھاس پھوس، بالکل بنجر ترین علاقہ۔ حضور رک گئے اور اپنے اصحاب سے فرمایا کہ جاؤ اور لکڑیاں ڈھونڈ کر لے آؤ۔ اصحاب نے جب یہ الفاظ سنے تو تعجب سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اس زمین میں لکڑیاں تو نہیں مل سکتی، بنجر اور چٹیل زمین۔ حضور نے فرمایا جاؤ، جتنا ہو سکے کوشش کرو، ڈھونڈو۔ حضور کا حکم مانتے ہوئے چل پڑے، نکل گئے ادھر ادھر۔ جب واپس آئے تو کسی کے ہاتھ میں ایک، کسی کے ہاتھ میں دو ایسے لکڑیاں اٹھا کر آئے اور حضور کے سامنے رکھیں تو ایک ڈھیر سا بن گیا۔ تو اس وقت کائنات کے معلم اور کائنات کے مزکی سید المرسلین نے فرمایا، میرا مقصود تم سے لکڑیاں جمع کروانا نہیں تھا، تمہیں اس بات کی طرف توجہ دلانا تھا کہ گناہ بھی اسی طرح جمع ہوتے ہیں، ایک ایک کر کے، دو دو کر کے۔ انسان جب ساری زندگی گزارتا ہے تو گناہوں کا ڈھیر ساتھ لا کر جا رہا ہوتا ہے۔ ایاکم والمحقرات من الذنوب، اے میرے اصحاب، بچو ان گناہوں سے جن کو تم حقیر سمجھتے ہو، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ان نافرمانیوں سے جن کو تم حقیر سمجھتے ہو، چھوٹا سمجھتے ہو۔ الا فإن لكل شيء طالبا الا ان طالبها يكتب ما قدموا وآثارهم، ہر چیز کا طلبگار ہے، اعمال کو لکھنے والے بھی ہیں، اور جو کچھ تم آگے بھیج رہے ہو وہ ان کو بھی لکھ رہے ہیں، وآثارهم، اور جو بھیج دیا ہے اور اس کے جو معاشرے پہ آثار ہوئے ہیں وہ ان آثار کو بھی دیکھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں، ان آثار کو بھی لکھ رہے ہیں۔ ہم پر غفلت چھا جاتی ہے، گناہوں کو ہم ہلکا سمجھنے لگ جاتے ہیں اور بار بار ان میں گرنے لگ جاتے ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ ہمیں اللہ سے دور کرتے جا رہے ہیں اور دل سیاہ ہوتے جا رہے ہیں۔ مولا کائنات مولا امیر المومنین فرماتے ہیں، اشد الذنوب ما استہان بہ صاحبہ، سب سے بڑا گناہ وہ ہے کہ جس کو کرنے والا اس کو ہلکا سمجھتا ہے۔ سب سے بڑا گناہ یہ ہے، وہ ہلکا سمجھتا ہے اور دل ایمان سے خالی ہوتا جا رہا ہے، اور آہستہ 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 گرتا جائے گا، گرتا جائے گا، اور پھر بھیانک نتیجہ نکلتا ہے۔ ایک لڑکی، بچی کہہ رہی تھی کہ میرا باپ بدکاری میں لگا ہوا تھا، ہم پر مہربان تھا، جو مانگتے وہ حاضر کرتا تھا، لیکن شرابی تھا، اپنا راتیں گزارنی کلبز وغیرہ میں اور فحاشی میں گرا ہوا تھا، اور ہمیں کہتا تھا کہ سر پہ پردہ نہ کیا کرو، اور اس بات کو انسان کی ترقی سمجھتا تھا کہ اس کی بیٹیوں کے اجنبی مردوں کے ساتھ تعلقات ہو، اتنا پست ہو گیا تھا۔ آہستہ آہستہ انسان بے غیرت بنتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میری ماں کڑتی رہتی تھی اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ایک سفر میں اپنے ساتھی شرابی ساتھیوں کے ساتھ گیا، 1 مہینہ تقریباً لگا دیا۔ ایک دن فون آیا کہ کل تمہارا باپ آ رہا ہے، لیکن خود نہیں آ رہا، اس کا جنازہ آ رہا ہے، مر گیا ہے راستے میں، سفر میں۔ ہمارے گھر میں ماتم برپا ہو گیا، اور تھا بھی ویسے جیسے اطلاع آئی، دوسرے دن لاش آ گئی، دفن ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد یہ بچی کہتی ہے کہ میں نے اپنے باپ کے دوست جو ساتھ تھے سفر میں اس کو فون کیا تو مجھے کہا گیا کہ وہ تو مسجد میں ہے
اور زاروں کی طرح روتا ہے، اس کی زندگی عجیب سی ہو گئی ہے۔ یہ کہتی ہے میں حیران ہو گئی کہ جو شرابی اور فحاشی کے اڈوں میں اپنا وقت گزارنے والے، آخر وہ مسجد میں کیسے اپنا ٹائم گزار رہا ہے۔ تو اس نے اس کو بڑے واسطے دیے کہ ایک دفعہ آ کر ہمیں بتا جاؤ کہ آخر ہمارے والد کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ بہرحال وہ آ گیا اور چہرہ مرجھایا ہوا، پریشان۔ یہ بچی جب پوچھتی ہے کہ کیا ہوا تو پھر اس نے وضاحت کی اور حقیقت بیان کی کہ ہم نے شرابیں پی ہوئی تھیں، میرے ساتھ جو لڑکی بیٹھی تھی تو تیرا باپ کہنے لگا کہ یہ، میں کہنے لگا تیرے باپ کو کہ جو میرے پاس لڑکی ہے بڑی خوبصورت ہے، جو تیرے پاس آئے گی پتہ نہیں کیسی ہوگی۔ تو آگے سے تیرا باپ کہنے لگا کہ تو جب وہ آئے گی تو تو دیکھے گا وہ کیسی ہے۔ اور وہ آ گئی اپنی پوری زیب و زینت کے ساتھ بن ٹھن کے آئی، تو میں نے تیرے باپ کو دیکھا کہ وہ کھڑا ہوا اور اس لڑکی کی طرف سجدہ کرنے لگ گیا، اس کو دیکھ کر اس کی طرف سجدے میں گر گیا۔ سجدے میں پڑا ہے، ہم آوازیں دے رہے ہیں، اٹھتا ہی نہیں ہے، آوازیں دیتے رہے، پھر پتہ چلا کہ وہ تو سجدے میں ہی مر گیا ہے۔ اس طرح تیرے باپ کی موت ہوئی ہے۔ گناہوں کو حقیر سمجھنا، شریعت کو حقیر سمجھنا انسان کو اس حالت تک پہنچا دیتی ہے۔ موت آئی، وہ بھی عام گناہ نہیں، اللہ کی طرف سجدہ کیا جاتا ہے، نبی اور رسول کی طرف بھی سجدہ نہیں کر سکتے، اور ایک فاحشہ کی طرف سجدہ کی حالت میں موت آ گئی ہے۔ تو نافرمانی پروردگار کی آہستہ آہستہ انسان کو برباد کرتی ہے۔ مولا کائنات مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنے زیادہ نیک اعمال نہیں کر سکتے ہو نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ، کیونکہ نیک اعمال کرنے والا اور نافرمانی میں بھی گر رہا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بندہ صبح کے وقت آیا، دیوار بنا رہا ہے، بڑی محنت کر رہا ہے، شام کو دیوار تیار ہو گئی ہے، دھکا دے کر چلا گیا ہے۔ دوسرے دن آیا، سارا دن بناتا رہا، پھر شام کو بن گئی، دھکا دے کے چلا گیا، اور اس طرح روزانہ بناتا ہے اور دھکا دے کے چلا جاتا ہے۔ مولا پوچھتے ہیں کہ کیا اس کی دیوار مکمل ہو جائے گی؟ تو آگے راوی کہتا ہے کہ نہیں مولا، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا ایک بندہ ہے جو اتنا تیز کام نہیں کرتا، آہستہ آہستہ ایک دو اینٹ لگا رہا ہے روزانہ کی، مثلا آہستہ آہستہ بنا رہا ہے، لیکن جو بن جاتی ہے اس کو گراتا نہیں ہے، تو اس کی دیوار بن جائے گی یا کہاں بن جائے گی؟ کہا ایسے ہی ہے وہ بندہ جو نیک اعمال میں لگا رہتا ہے لیکن اس کے بعد اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو ایسے ہے جیسے وہ بنی ہوئی دیوار کو گرا کے چلا گیا ہے۔ اور وہ بندہ جو آہستہ آہستہ بناتا رہا ہے، اس کے نیک اعمال تھوڑے ہیں لیکن ایسے کام نہیں کرتا کہ جس کی وجہ سے کیے ہوئے نیک اعمال انسان کے برباد ہو جائیں۔ تو فرمایا مولا کائنات نے لا یصغر ما ینفع یوم القیامہ، وہ عمل جو قیامت کے دن تمہیں نفع دے جائے اس کو چھوٹا نہ سمجھنا، اور ولا یصغر ما یضر یوم القیامہ، اور وہ عمل جو قیامت کے دن تمہیں نقصان دے جائے اس کو بھی چھوٹا نہ سمجھنا۔ نافرمانی پروردگار، ہم خاکی انسان اگر ہو بھی جاتی ہے تو اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے رب سے معافی مانگنی چاہیے، پروردگارہ معاف کر دے، خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، عیب دار ہوں اور جاہل ہوں، اگر اپنے نفع نقصان کو سمجھتا تو تیری نافرمانی میں نہ گرتا۔ یہ الفاظ کہنے میں کیا ہو جائے گا؟ جو بار بار کہتا رہے گا ایک دن وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے گا۔ اس بندے کی نسبت جو کبھی بھی اپنے رب کے سامنے نہیں جھکا ہے اور ہر وقت نافرمانی میں لگا ہوا ہے۔ فرمایا سید المرسلین نے کہ رب العالمین نے تین چیزوں میں چھپا کے رکھ دیا ہے، کاتما رضا ہو فی طاعتہ، اپنی رضا کو اپنی فرما برداری میں چھپا رکھا ہے،
وَقَاتَمَ سَخَطَهُ فِي مَعْصِيَتِهِ، اپنی ناراضگی کو، اپنے غضب کو نافرمانی میں چھپا رکھا ہے۔ وَقَاتَمَ وَلِيَّهُ فِي خَلْقِهِ، اپنے محبوب کو، اپنے پیارے کو، جس کو اللہ محبوب بنا لیتا ہے، اس کو اپنی مخلوق میں چھپا کے رکھا ہے۔ فَلَا يَسْتَخِفَّنَّ أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی بھی طاعت اللہ کی فرما برداری میں سے کسی فرما برداری کو، ای شے من طاعتہ، اللہ کی فرما برداری میں سے کسی فرما برداری کو ہلکا نہ سمجھے۔ ہو سکتا ہے اس فرما برداری میں پروردگار کی رضا ہو۔ وَلَا يَسْتَقِلَّنَّ أَحَدُكُمْ مِنَ الْمَعَاصِي، تم میں سے کوئی بھی کوئی سا بھی گناہ ہے تو اس کو چھوٹا نہ سمجھے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اسی جس کو یہ چھوٹا سمجھ رہا ہے اسی میں رب العالمین کی ناراضگی ہو۔ اور وَلَا يُزْرِجَنَّ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِهِ، أَحَدُكُمْ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِهِ، تم میں سے کوئی بھی اللہ کی مخلوق میں سے کسی انسان کو ہلکا نہ سمجھے، کسی کو ذلیل نہ سمجھے۔ ہو سکتا ہے وہی رب العالمین کا محبوب ہو۔ اللہ کی نافرمانی انسان کے دل کو کالا کر دیتی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جب تم دنیا میں آتے ہو تمہارے دل ایسے نورانی ہوتے ہیں جیسے دودھ سفید اور نورانی ہوتا ہے، اور پھر نافرمانی میں جب گرتے ہو اور پھر گرتے ہو اور پھر گرتے ہو، اس نورانی دل پر ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، بڑا ہلکا اور حقیر سمجھا ہوا ہے اللہ کی نافرمانی، بار بار گرتا جا رہا ہے اور وہ کالا نقطہ دل پہ پھیلتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے، اور اتنا پھیلا کہ سارے دل پہ چھا جاتا ہے۔ اب جب سارے دل پہ چھا جاتا ہے، اب اس بندے کو ہدایت کا رستہ نہیں ملتا، گمراہی کی حالت میں مر جاتا ہے۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ظالم لوگ اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں کے ساتھ چبا رہے ہوں گے۔ جب شدت کی پریشانی انسان کو ہو، اپنی انگلیاں کاٹتا ہے اور درد محسوس ہی نہیں ہوتا، یہ کاٹ رہے ہوں گے اور یہی جملے کہیں گے، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں بھی سید المرسلین کی فرما برداری کرتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہے او میری ہلاکت، کاش میں فلاں لوگوں کی گندی دوستی میں نہ بیٹھتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، اس گندے دوست نے مجھے ہدایت کا رستہ دکھائی دینے کے بعد بھی گمراہ کر دیا تھا، اور شیطان انسان کے ساتھ ایسے ہی کرتا ہے، اللہ کے غضب کے نیچے پہنچا کر پھر بے وفائی کرتے ہوئے کسی اور کو گمراہ کرنے چلا جاتا ہے۔ چند دن زندگی کے یہ جو سیکنڈ چل رہے ہیں یہی منٹ بن جاتے ہیں، پھر گھنٹے اور دن ہفتے اور مہینے اور سال، کسی نے 40 سال، کسی نے 50 سال مکمل کر لیے ہیں، کسی نے 60 سال مکمل کیے، کتنی باقی ہے۔ جس طرح یہ 50-60 گزرا ہے اور ایسے لگتا ہے چند لحظے گزرے ہیں، آگے والے بھی اتنے بھی ہوں تو بھی چند لحظے ہی ہیں۔ انہی لحظوں میں اپنے رب کو راضی کر لو، انہی لحظوں میں محمد و آل محمد کی رضا کو کسب کر لیں، انہی لحظوں میں اپنے نفس پہ زور دے کر اپنے رب کی نافرمانی سے بچ سکتے۔